محمد بن ابی بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد یہ قتل ہوئے۔ ان کے قتل کے اصل حقائق کیا تھے اور اصل پس منظر کیا تھا اور روافض اس کو کس طرح پیش کرتے ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے بھی روافض کی ڈگر پر چلتے ہوئے اس کو ایک عجیب و غریب قصہ بنا کر پیش کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں سر فہرست سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہیں، ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی، ان کے کردار پر داغ لگانے کی کوشش کی کہ یہ نعوذ باللہ ایک ناجائز اور ایک ظلماً قتل کر دیا گیا، اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ظالم بادشاہ تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا عہد مبارک دور خلافت شروع ہوا ہے 40 ہجری سے، 40 سے 60 ہجری تک وہ خلیفہ وقت رہے ہیں، حکمران رہے ہیں، جبکہ یہ ان کے حکمران بننے سے، ان کے خلیفہ بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ تقریباً 38 ہجری کا واقعہ ہے۔ 38 ہجری میں محمد بن ابی بکر کا قتل ہوا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس کا الزام لگانا یہ صرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہی حصہ ہے۔ باقی حقائق ہم انشاءاللہ آگے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ محمد بن ابی بکر جو ہیں یہ صحابی نہیں ہیں۔ مرزا انجینئر صاحب نے منافقت سے کام لیتے ہوئے دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو انہیں بھی صحابی باور کرانے کی کوشش کی ہے۔ جو صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر تو کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، اور جو صحابی ہے ہی نہیں، یعنی قطعاً وہ صحابی ہیں، کسی طرح بان ہی نہیں سکتے صحابی، ان کو صحابی باور کرانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ شیر خوارگی کی حالت میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آمنا سامنا ہوا ہے، صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تابعی تو ہیں ہی ہیں۔ محمد ابن ابی بکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ان کی زیارت نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی ہے، لیکن اپنی شیر خارگی کی عمر میں۔ صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تابعی تو ہے ہی ہیں۔ تو محمد بن ابی بکر جو وہ صحابہ، وہ چھوٹا صحابی ہے۔ دیکھیں کیسا ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بھئی صحابی کی تعریف کریں آپ، صحابی کسے کہتے ہیں؟ کیا بچپن میں جس کو ہوش حواس نہیں، ابھی چند دن کا بچہ ہے یا 2 دن کا بچہ ہے، تو وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہیں تو کیا وہ صحابیت کا شرف حاصل کر پائے گا؟ پہلے تو یہ طے کر لینا آپ۔ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ امت نے، محدثین کرام نے محمد بن ابی بکر کو کیسے ڈیل کیا ہے؟ کیا انہیں صحابی قرار دیا؟ قطعاً نہیں۔ محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بچے کو دیکھ لینا، یا 1-2 دن 3-4 دن کی عمر میں کسی بچے، یا پیدا ہوتے ہی کسی بچے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لایا جانا اس کو صحابی نہیں بناتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بالاتفاق صحابی، یعنی امت میں اہل سنت میں قطعاً کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ روافض تو ہیں ہی دشمنان صحابہ نا، وہ تو ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم، طلحہ و زبیر کو بھی صحابی نہیں سمجھتے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو بات ہی انہوں نے کیا کرنی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اہل السنہ والجماعہ کی، اہل سنت میں سے، امت مسلمہ میں سے ایک شخص لائیں جس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا۔ بالاتفاق صحابی، انجینئر صاحب صحابی مانتے ہیں انہیں، کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس کے باوجود ان کے خلاف زبانیں دان دراز کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کو بدعتی کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بدعت جاری کر دی، وہ بھی جھوٹ بول کر، حالانکہ قطعاً انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح ان پر جہنمی ہونے کا اطلاق کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت
اور فرشتوں کی لعنت کا مصداق نعوذ باللہ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، ان کی صحابیت کا حیا نہیں کرتے جو بالاتفاق صحابی ہیں، اور جو بالاتفاق صحابی ہے ہی نہیں محمد بن ابی بکر، اس کو صحابی بنانے کی کوشش میں ہے، کہتے ہیں صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ واہ جی واہ مرزا صاحب، یہ آپ کا کوئی خالہ جی کا گھر ہے جس کو مرضی صحابی بنا دیں اور جس کو مرضی اس کی بے عزتی کرنی شروع کر دیں، اس کی توہین اور گستاخی شروع کر دیں۔ تو محمد بن ابی بکر قطعاً صحابی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوش حواس میں انہوں نے کبھی ملاقات نہیں کی، تو اس عمر میں تو قطعاً ہوش حواس ہوتی ہی نہیں، نہ کسی کو کوئی پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی وہ شخص ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم اس عمر میں ملے، ملاقات کرے، کہ اس کو یہ ہوش حواس میں معلوم ہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہا ہوں، وہ صحابی ہوتا ہے۔ صحابی کی تعریف اہل سنت کی کتابوں میں کیا ہے؟ صحابی کس کو کہا جائے گا؟ کچھ لوگوں نے تو دائرہ روایت کا وسیع کر رہے ہیں کہ ان کے حدیثیں بہت کٹی، یہی کہہ دیا کہ دور سے بھی دیکھا نا ہاں جی ہاں جی، وہ صحابی ہوگی۔ بہت سے جو نا بڑے بڑے محقق اصولی کو کہتے ہیں یار یہ صحبت جو نہیں، صحبت جو کہتے ہیں دیر تک آدمی ساتھ رہے، کچھ فائدہ اٹھائے، اس کی مجلس میں رہے، وہ پھر شرطیں لگاتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ جہاد کیا ہو، کوئی دیر تک رہا، بات تو ان کی بدلی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بشارتیں ہیں، آپ جنت کی بشارت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، نہیں مانتے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، دیگر کتابوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، نہیں مانتے۔ یہاں ہم ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی 4650 نمبر حدیث ہے۔ یہ وہی حدیث ہے جس کو تروڑ مروڑ کر مرزا صاحب نے فلان کا لفظ تھا نا کہ کنت قائدا عند فلان فی مسجد الکوفہ، میں راوی کہتے ہیں ریا بن الحارث کہ میں مسجد کوفہ میں ایک شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فلاں شخص کے پاس، تو اس فلاں کو جھوٹ بول کر انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بنانے کی کوشش کی، اور سنن کبریٰ نسائی سے ایک روایت پیش کی، حالانکہ اس میں بھی جھوٹ بولا، اس میں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا قطعاً وہاں ہونا یا فلاں سے مراد ہونا قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ وہ روایت بھی ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ بہرحال یہ سنن ابی داؤد کی 4650 نمبر حدیث جس کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مرزا صاحب، اس میں آخر میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُغَبَّرُ فِيهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نُوحٍ، کہ لوگوں سنو، صحابہ کرام کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی شخص ایسی نازیبہ گفتگو کر رہا تھا، تو اس وقت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خبردار سنو اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایک غزوے میں کسی صحابی کا شریک ہو جانا، لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، صحابہ میں سے کسی شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایک غزوے میں شریک ہو جانا جس میں اس کے چہرے پر صرف دھول ہی پڑ جائے، اس کی کوئی آگے کوئی کارنامہ نہ ہو، اس کا کوئی عملی طور پر اس جہاد میں حصہ نہ ہو، صرف اتنا ہی ہو جائے کہ اس کے چہرے پر گرد و غبار جو ہے نا وہ پڑ جائے اس غزوے میں، تو خیر من عمل احدکم عمرہ، تم میں سے کسی شخص کی ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نکلنا افضل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، اگر اس کو نوح علیہ السلام کی بھی عمر دے دی جائے، 950 سال تو صرف انہوں نے تبلیغ کی ہے نا، تو عمر تو 950 سال سے بھی زیادہ تھی، تو تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ تھی عمر، تو 1000 سال سے بھی زیادہ تمہیں عمر مل جائے اور پھر تم ساری زندگی سارے نیک اعمال کرتے رہو، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی صحابی کا ایک غزوے میں شریک ہو جانا اس کے لیے تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہیں مرزا صاحب۔ فتح مکہ کے بعد جو غزوات ہوئے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان غزوات میں شریک تھے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ تو یہ حدیثیں نہیں یاد انہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضل میں کہتے کچھ بھی نہیں ہے سوائے صحابی ہونے کے، بھئی یہ بھی تو
صحابہ کی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہونا، تو منافقت دیکھیں آپ، جو صحابی ہے اور بشارتیں پائی ہوئی ہیں اور عشرہ مبشرہ بھی ان کی فضیلت یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہوئے، بس چہرے پر اگر دھول بھی پڑ گئی ہے تو تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال سے وہ دھول پڑنا ہی افضل ہو جائے گا۔ تو ان صحابہ کا کوئی حیا نہیں ہے، ان کے خلاف بغض پیدا کرتے ہیں لوگوں میں، ان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دن رات اسی عمل میں وہ صرف کر رہے ہیں۔ اور ادھر محمد بن ابی بکر جو صحابی ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اندازہ دیکھیں بھئی، اگر صحابی ہونا کوئی فضیلت ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی ادب ہی نہیں ہے، کوئی احترام ہی نہیں ہے، تو پھر محمد بن ابی بکر کو صحابی بنا کے بھی آپ کیا کرو گے؟ اور اگر صحابہ کی فضیلت اور مقام ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے خلاف بغض پالا ہوا ہے دل میں، ان کے خلاف نفرت کا کاروبار کرتے ہیں آپ، اور محمد بن ابی بکر کو صحابی بنا کر لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو بہت مقام والے تھے اور ان کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہید کروا دیا، نعوذ باللہ۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا عہد مبارک 38 ہجری میں شروع نہیں ہوا تھا، جبکہ محمد بن ابی بکر 38 ہجری میں قتل ہو چکے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پکے صحابی رسول بالاتفاق، اختلاف ہی نہیں ہے، اور محمد بن ابی بکر لازمی طور پر صحابی نہیں ہیں۔ تو جو صحابی ہیں اس کا ادب نہیں، اور جو صحابی نہیں ہے اس کو صحابی بنا کر اس کا ادب کروانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں۔ آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ صحابہ کے خلاف بغض پھیلاتے ہیں اور جو صحابی نہیں ہے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔